الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم اختم لنا بخير. اللهم اختم لنا بخير. اللهم اختم لنا بخير. اللهم أدخلنا جنة الفردوس بغير حساب. اللهم أدخلنا جنة الفردوس بغير حساب. اللهم أدخلنا جنة الفردوس بغير حساب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الفاتحة. قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قارشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسلام کا پیغام ہے سنت کا پاسبان. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تمام اسلام بھائی اپنی اپنی صفوں میں رہیں، آگے مت آئیے گا. مغرب کی نماز میں آزمائش ہو سکتی ہے، صفحے بنانے میں تکلیف ہو سکتی ہے. اگر کوئی آگے آئے ہیں تو پلیز پیچھے چلے جائیے. اور مغرب کی نماز کا انتظار، اس کی نیت کر لیجئے کہ نماز کا انتظار کرنے والا ایسا ہے جیسے وہ نماز میں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک ملک میں تربیتی سیشن کا اہتمام کیا گیا، ورکشاپ جس کو کہتے ہیں، اور اس کے فارم فل کروائے گئے
اور لوگوں نے پیمنٹ کر کے اس ٹریننگ سیشن میں پارٹیسپیٹ کیا. باہر سے ٹیچرز بلائے گئے تاکہ وہ آ کر ان کی مائنڈ میکنگ کر سکیں, اور اس کا ٹاپک یہ تھا کہ بیہیویئر کا لوگوں کی زندگیوں پر کیا اثر پڑتا ہے. اس طرح کا ایک ٹاپک انہوں نے رکھا تھا. تو فرسٹ کلاس تھی, تو جیسے ہی جو ٹرینر تھے وہ روم میں آئے, اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اپنا سیشن شروع کرتے ہیں, اور انہوں نے ایک پیپر نکالے اور ہر ٹیبل پر جو اسٹوڈنٹس آئے تھے ان کے سامنے پیپر رکھ دیے, اور کہا کہ اس کو ذرا فل کر کے آپ پلیز کائنڈلی مجھے دے دیں, اور اپنا نام ضرور لکھیے گا, اور جو آپ کا انرول دیا گیا ہے رول نمبر وہ بھی دکھیے گا, آپ کا رجسٹریشن نمبر اور آپ کا نام. جیسے ہی وہ فارم تقسیم ہوئے تو اس میں ٹیچر نے ایک لڑکے کو دیکھ کر کہا کہ آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ سر میں مسکرا تو نہیں رہا. نہیں آپ مسکرا رہے ہیں, آپ کس چیز نے, کیا ایسا میں نے کوئی اب کیا سنا دی ایسی بات کہ آپ ہنس رہے ہیں؟ میں ہنس تو نہیں رہا. آپ عجیب بدتمیز آدمی ہے, میں کہہ رہا ہوں آپ ہنس رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں میں ہنس نہیں رہا ہوں. آپ کو یہاں داخلہ کس نے دے دیا؟ کیا یہاں یہ کرنے کے لیے آپ آئیں؟ کلاس کا ماحول خراب کرنے کے لیے آئیں؟ اب جو اس نے جو اس لڑکی کی جو حالت خراب کی ہے, وہ بولے سر میں آپ کیوں, مطلب بولا کیا سر لگا کے رکھا ہوا ہے آپ نے, پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے منہ اٹھا کر, غریب کدھر کے, ایٹیٹیوڈ تو ہے نہیں, بیہیویئر تو ہے نہیں, آ گئے سیکھنے کے لیے. ایڈمنسٹریشن کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے لڑکوں کا ایگزامن کرا کریں, ہر ایک کو جس کو دیکھو کلاس میں بٹھاتے تھے, اور جو اس نے جو سمجھ میں آیا اس کو بولا کھڑے ہو جاؤ یہاں سے, سر کھڑے ہو جاؤ, نکلو باہر میری کلاس سے, کوئی جگہ نہیں ہے تمہاری اس کلاس میں. بدتمیز, سارا کلاس کا ماحول خراب کر دیا, موڈ خراب کر کے رکھ دیا. تمہارا منہ دیکھنے آیا تھا ہم یہاں پر, کھڑے ہو جاؤ, نکلو تو باہر جاؤ, بینچ پہ بیٹھ جاؤ, جب تک نہیں بولو اندر نہیں آنا. وہ اتنا سا منہ لے کر بولا کچھ قصور نہیں ہے میرا. اچھا سارے اسٹوڈنٹ دیکھ رہے تھے, واقعی کوئی ایسی بات ہوئی نہیں ہے, عجیب آدمی ہے. وہ باہر بٹھا دیا اس کو کلاس کے باہر. پھر اندر آ کر کہنے لگا چلیں, عجیب مزاج ہو گیا یار, آپ فارم بھر کے دیں مجھے. وہ سب فارم بھرنے لگے, تو اس فارم میں لکھا تھا کہ آپ کو یہ ٹریننگ سیشن کیسا لگا. دوسرا سوال تھا کیا آپ دوبارہ یہ ٹریننگ لینا پسند کریں گے. لکھا تھا جس نے آپ کو سکھایا کہ ایسے دوبارہ سیکھنا پسند کریں گے. اس طرح کے 3-4 سوال لکھے ہوئے تھے, سارے اسٹوڈنٹ نے بھر کے دے دیے. تھوڑی دیر کے بعد وہ ٹیچر کہنے لگا یار کچھ میرا کیا لگتا ہے کچھ زیادتی ہو گئی میرے سے, ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا. ایسا تو قصور تو تھا نہیں اس کا, خالی میں ہی بگڑ گیا اس کے اوپر, بیچارے کے اوپر. وہ باہر گیا, بینچ پر بیٹھا, اسٹوڈنٹ کے کندھے پر ہاتھ رکھا, بیٹا سوری ایکسکیوز کرنے لگا, معافی مانگنے لگا, اور بس پتہ نہیں کیا ہو چکا تھا, آپ کا قصور نہیں تھا, قصور تو میرا ہی تھا, میں بیکار آپ کے اوپر چڑھائی کر بیٹا, وغیرہ وغیرہ کر کے شفقت سے, پیار سے, محبت سے اندر لے کر آیا. لا کر اس نے اس کو باقاعدہ بٹھایا اور سب کے سامنے ایکسکیوز کیا, میں معافی چاہتا ہوں, مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, وغیرہ وغیرہ کر کے اس سے کافی بہت زیادہ خود کو جو ہے نا کلیئر کرنے کی کوشش کی. کہ چلیں دوبارہ ٹیسٹ لیتے ہیں. اس نے سیم فارم دوبارہ دیے, پہلے لے کے جا کر دراز میں رکھ دیے تھے, دوبارہ دیے تو وہی سیم کوشچن تھے, وہ دوبارہ بھروا کے لے لیے. اب جب یہ دوبارہ پیپر سارے مل گئے تو اس نے پہلے کے پیپر نکالے اور اب کے پیپر نکالے, اور اپنے اسٹوڈنٹ کو کہا کہ پہلے کے پیپر میں آپ نے میرے تعلق سے لکھا ہے کہ آئندہ ہم اس کے پاس نہیں پڑھیں گے, یہ آدمی صحیح نہیں ہے, ہم آئندہ نہیں پڑھیں گے, یہ آدمی صحیح نہیں, ہم آئندہ نہیں پڑھیں گے, آدمی صحیح نہیں ہے. اور جب سیکنڈ ٹائم میں نے آپ سے ٹیسٹ لیا تو آپ نے لکھ کر دیا ہے ہی از گڈ مین, یہ اچھا آدمی ہے, اس کے بعد دوبارہ پڑھنا چاہیے, اچھا آدمی دوبارہ پڑھنا چاہیے.
بولا یہی ہمارا ٹریننگ سیشن ہے، یہی ہمارا تربیتی سیشن تھا کہ آپ کے رویہ کا لوگوں کے ذہنوں پہ کیا اثر پڑتا ہے۔ میں نے صرف آپ کو ٹرین کرنے کے لیے، تربیت دینے کے لیے اپنا یہ رویہ چینج کر کر آپ کو بتایا، اور یہ ایک پریکٹیکل ورکشاپ تھا، پریکٹیکل سیشن تھا، تاکہ آپ کو لگے کہ جب آپ کسی کے اوپر اس طرح کا کوئی اپنا انداز اختیار کرتے ہیں تو اس کی سوچ پر کس قدر گہرا اثر پڑتا ہے۔ تھوڑی دیر کے اندر اندر آپ کی سوچ بدل گئی۔ تھوڑی دیر پہلے میرے جیسا کوئی برا آدمی نہیں تھا، اور تھوڑی دیر کے بعد میں آدمی اچھا ہو گیا، کیونکہ میرا بیہیویئر اچھا ہو گیا، میرا ایٹیٹیوڈ اچھا ہو گیا، میرا رویہ اچھا ہو گیا۔ جب آپ کے رویے اچھے ہو جاتے ہیں، آپ لوگوں سے ایکسکیوز کرتے ہیں، آپ لوگوں سے معافی مانگتے ہیں، تو دل کے میل اللہ پاک دور کرنے میں دیر نہیں لگتی۔ ماشاءاللہ آپ نے اتنے دن یہاں گزارے ہیں، ہو سکتا ہے بعض اوقات بندہ کچھ کہہ دیتا ہے، کچھ سن لیتا ہے، ہلکے میں بات ہو جاتی ہے، محلے میں بات ہو جاتی ہے، گھر میں بات ہو جاتی ہے، بھائی بہنوں میں بات ہو جاتی ہے، کسی سے بات ہو سکتی ہے، دوستوں میں بات ہو جاتی ہے، جہاں بزنس کر رہے ہوتے ہیں، جاب کر رہے ہوتے ہیں، وہاں کوئی سی بات ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے رویے کے اندر نرمی ہے، ہمبلنیس ہے، آپ عاجزی کرتے ہیں، آپ کو معافی مانگنے آتی ہے، آپ کو یہ کہنا آتا ہے مجھے معاف کر دیجئے، آپ کو یہ کہنا آ گیا نا مجھے معاف کر دیجئے، یقین مانیں آپ زندگی میں بہت آگے بھی بڑھیں گے اور لوگوں کے دلوں میں جگہ بنے گی۔ کیا کہنا سیکھنا ہے؟ اب کچھ ہوا ہی نہیں، آواز نہیں نکل رہی ہے۔ جب ہوگا تو آواز کب نکلے گی؟ کیا کہیں گے؟ مجھے بھی اس کا اندازہ ہے، مغرب کا وقت قریب ہے، جمعے میں اٹھے ہوئے ہیں اور کافی دیر سے اٹھے ہوئے ہیں، وقت تھوڑا پیاس کا بھی غلبہ ہو سکتا ہے، کسی کو ہو یا کئیوں کو ہو۔ تھوڑی اونچی آواز سے کہیے، اور اونچی آواز سے کہیے۔ ہاتھ جوڑنے آتے ہیں؟ کیسے کہیں گے؟ تھوڑا منہ مسکین جیسا بنانے آتا ہے؟ کیسے؟ ویسے ابھی تو بن ہی جائے گا، تھوڑا بہت پیاس لگی ہوگی، ابھی اتنی محنت نہیں کرنی پڑے گی، منہ تھوڑا بہت بن ہی جائے گا۔ کیسے کہیں گے؟ مسکراتے ہوئے نہیں، مجھے معاف کر دیجیے۔ کیسے کہیں گے؟ مجھے معاف کر دیجیے، پلیز معاف کر دیجیے، غلطی آ گئی، معاف کر دیجیے۔ جب یہ انداز اختیار کریں گے نا، بعضوں کو شکایت ہوتی ہے یار ہم نے معافی مانگی، اگلے نے معافی نہیں کیا۔ ارے بھائی ہمیں معافی مانگنے ہی نہیں آئی، ہم تو معافی بھی تڑی سے مانگتے ہیں، معاف کرتا ہے کہ نہیں؟ ارے بولا نا بھیا معاف کر دو، وہ تو بیان سنا تھا تو ذہن بن گیا، ورنہ میں تھوڑی کو آتا ہوں معافی مانگنے کے لیے۔ ایسا نہیں، معافی مانگنا اختیار کرے۔ کیسے معافی مانگیں گے؟ پھر آواز ہی نکل رہی، مجھے معاف کر دیجیے۔ اور جب ماں باپ سے مانگیں گے تو ہائے ہائے ہائے، پھر تو قدموں میں پڑھ کر جانا ہوتا ہے۔ میں ایک بڑے بزرگ تھے، نام کنفرم نہیں اس لیے نہیں لے رہا، ان کا کوئی نام سن کر گیا تھا نا کہ میں ان کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، تو کسی نے کہا کہ جا کے اللہ کے میں پوچھا وہ حضرت کہاں رہتے ہیں؟ حضرت تو وہاں رہتے ہیں۔ تو وہ ان کے گھر کی طرف گیا، تو جا کر پھر کسی سے پوچھا کہ بھائی حضرت کہاں ہوتے ہیں؟ تو کہا وہ جو بوڑھی عورت ہے نا، ہاں ان کے قدموں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں یہ وہی تو ہیں حضرت ہیں۔ اچھا یہ وہ ہیں؟ ہاں یہ اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھتے ہیں اور ماں کو راضی کرنے کی کوشش کرتے، مطلب ماں کو مناتے ہیں، ماں کو خوش رکھتے ہیں، قدموں میں جگہ تھی۔ یہ ہوتی ہے ہمارا عمر اور قد کچھ بھی نہیں ہوتا ماں باپ کے آگے۔ ماں باپ کے آگے عاجزی کے بازو بچھائے جاتے ہیں، اور ماں باپ سے ہمیشہ معافی بڑی عاجزی کے ساتھ مانگی جاتی ہے۔ تو یہاں بھی معافی مانگنی ہوتی ہے، اتنا عرصہ جب ساتھ رہتے ہیں تو معافی مانگنی ہوتی ہے۔ جب سب ہلکے لگیں گے، کھانے کے لیے بیٹھیں گے، آپس میں ملاقاتیں ہوں گی، تو ایک دوسرے کے ساتھ ایکسکیوز کرنے کا مزاج بنائیے، اور میری وجہ سے، میرے کہنے سے، کچھ بھی یاد بھی نہیں، پھر بھی کچھ ہو جاتا ہے، رویہ ایٹیٹیوڈ بدل جاتا ہے۔ آتے جاتے ہوئے بعدوں کا منہ نہیں دیا ہوگا، اسے سلام کیا ہوگا، اللہ نہ کرے جواب نہیں دیا ہوگا یا سنا ہی نہیں ہوگا، اور اس کو لگا ہوگا یا بڑا مغرور آدمی ہے۔ ہم کو بھی کسی کے بارے میں اتنی جلدی فیصلہ کر نہیں لینا چاہیے کہ یہ مغرور آدمی، یہ آدمی ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے، بعض اوقات بندے کی ذہن کہیں اور ہوتا ہے، سوچ کہیں اور ہوتی ہے، توجہ نہیں ہوتی، سنا بھی نہیں ہوتا، ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ بے توجہی سے بھی لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو بے توجہی بھی نہیں ہونی چاہیے، ہمیشہ توجہ کے ساتھ رہیں گے تو اللہ نے چاہ تو
فرق پڑے گا. تو ایک دوسرے کے ساتھ صرف یہاں فیضان مدینہ کی بات نہیں کر رہا، جب آپ یہاں سے گھر جائیں گے تو گھر جا کر بھی آپ کا انداز اسی طرح عاجزی والا، انکساری والا، معافی والا ہونا چاہیے. بھائی بہنوں سے سب کے ساتھ، بھلے چھوٹے بھائی بہنوں سب کے ساتھ مجھے معاف کر دیجئے. کسی کچھ کہہ دیا الحمدللہ میں نے امیر علیہ سنت کو اگر میں کہوں کہ بارہا یہ انداز اختیار کرتے دیکھا، وہیں سے سیکھا الحمدللہ رب العالمین. پڑھا ہے سیکھا وہیں سے، دیکھتے ہیں آپ ہاتھ جوڑ کے اسی طرح معاف کر دیجئے. اب ہم کو بھی ایسا لگتا ہے پتہ نہیں اب کیا کریں. اچھا نہیں کرو تو بار بار کہتے یار آپ نے مجھے معاف نہیں کیا. آپ نے تو ایک بار مانگے کہ تو اپنے بولے چلو یار نہیں کیا چلو اپنے نے تو کر لیا نا. نہیں، بول دو نا معاف کر دیا. اب یہ جب بڑے ہمارے ساتھ کرتے ہیں نا تو یہ ہماری تربیت ہو رہی ہوتی ہے، ہمیں سکھایا جا رہا ہوتا ہے اور یہ سکھائی رہے ہوتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم عاجزی کرنے والے، سچے انداز سے معافی مانگنے والے اور لوگوں کے دل خوش کرنے والے بن جائیں. حدیث پاک میں آتا ہے فرائض کے بعد سب سے افضل عبادت مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے. جب آپ کسی سے معافی مانگیں گے نا، اللہ نے چاہا تو اس کے دل میں خوشی داخل ہوگی. کیسے کہیں گے؟ اب تو کوئی سامنے بھی بیٹھا ہوا، اب تو صحیح کہہ دو یار. یوں تو آواز اب کیا نہیں نکل رہی، اب آواز کہاں سے نکلے گی اس ٹائم پر؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادوں کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو گئے. جب تک مسجد میں رہیں گے ثواب ملتا رہے گا. جب دل میں نیت ہو تو بہتر ہی ہے کہ زبان سے بھی نیت کر لیجئے. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. نیت نہیں کی تھی تو مسجد میں افطار نہیں کر سکیں گے. ہاں نیت کر لیجئے اور افطار بھی کر لیجئے. تاہم مناسب یہ کہ نیت کرنے کے بعد کچھ ذکر و درود کر لیا جائے اور ثواب کے لیے نیت کی جائے. ذکر و درود یا کم از کم 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس طرح اب آپ افطار بھلے کر لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے دعا کے شروع میں، درمیان اور آخر میں رکھو. مجھے دعا کے درمیان، شروع اور آخر میں رکھو. یعنی تم مجھ پر اپنی دعا کے شروع میں، درمیان میں یعنی بیچ میں اور آخر میں درود بھیجو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. چودہ سو 46 ہجری کے 27ویں روزے کی عصر پڑھ کر عاشقان رمضان معتکفین عالمی مدنی مرکز فضانہ مدینہ کراچی میں جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ. آپ سوال کیجیے، سوال کا جواب وہ بھی ثواب، یعنی درست دے پاؤں ضرور نہیں، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. بھول ہونے کی صورت میں مجھے قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
بابا مجھے آپ سے یہ عرض کرنی تھی کہ جب لوگ مکہ مدینے آتے ہیں تو پانی اور لائٹس کا بہت اسراف کرتے ہیں، اور جب پاکستان میں کراچی میں ہوتے ہیں تو پانی اور لائٹس کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ شیخ، اس سلسلے میں آپ ہماری کوئی رہنمائی فرما دیں۔ آپ دعا کر دیں میں مدینہ شریف آیا ہوں، مقبول حاضری ہو جائے۔ ماشاء اللہ، مدینے کی حاضری آپ کو مبارک ہو۔ میرا سلام بارگاہ رسالت میں عرض کیجیے گا، اللہ آپ کی حاضریاں قبول فرمائے۔ ہاں، اسراف تو واقعی ہے کہ دن دیہڑے بتیاں وہاں جل رہی ہوتی ہے، دن کے وقت بھی بتیاں جلتی ہیں۔ واش روم کی بتی تو یوں سمجھا جاتا ہے کہ جیسے بجھانا نہیں ہوتا ہے۔ اب گھر میں ہاں آمد و رفت جہاں ہوتی ہے نا کہ آتے ہی رہتے ہیں لوگ، جاتے رہتے، تو اس میں تو جلے تو سمجھ میں آتا ہے، جبکہ ہوا اندھیرا اور بتی کی ضرورت ہو، لائٹ کی ضرورت ہو، ورنہ تو وہاں بھی ذرا بند رکھنا چاہیے۔ تو وہاں بہت استعمال ہے لائٹ کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ ضرورت ہو تو 100 بلب جلائیں، ضرورت نہیں ہے تو ایک بھی کیوں، سب بند۔ اچھا، اب آپ نے کہا کہ گھر کراچی میں آ کر یا اپنے وطن میں آ کر بہت خیال رکھتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے، اس سے اتفاق نہیں ہے۔ بہت لفظ اگر ہٹا بھی دے خیال رکھتے ہیں تو ایسا بھی نہیں ہے، خیال بھی رکھتے ہیں۔ بہت بے احتیاطی کرتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ گھروں میں بھی لائٹیں جل رہی ہوتی ہیں، بے وقت جل رہی ہوتی ہیں، یہاں تک کہ مسجدوں کا بھی حال عجیب ہے۔ بس وہ نماز کو ابھی تو دیر ہے، لیکن اب جیسے اذان کا وقت ہو گیا یا اذان کا ٹائم آ گیا تو ٹھا 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 کر کے پوری مسجد کی بتیاں، اور بعض اوقات پنکھے بھی چلا دیتے ہوں گے، یہ بھی غلط۔ جتنی ضرورت ہے اتنے بلب جلائے جائیں، جتنے پنکھوں کی ضرورت ہے اتنے پنکھے چلائے جائیں، اور جب ضرورت ہو تب کیا جائے۔ بے احتیاطی، بے خیالی، بے توجہی ہر جگہ، پھر دیر تک بعض اوقات چلتے رہتے ہیں اور بلب بھی جلتے رہتے ہیں۔ بڑی جگہ ہو تو اور آزمائش، ادھر بلب جل رہا ہے ادھر بلب جل رہا ہے، تو ہر جگہ یہ بے احتیاطیاں ہوتی ہیں۔ ابھی مسجد کی کمیٹی جو ہے نا وہ خادم کو اگر کہہ دیتی ہے کہ جیسے کہ عشاء کی اذان ہو گئی یا عشاء کی اذان کے بعد مقتدی آنا شروع ہو جائیں گے نمازی، اب ہر نمازی کو تو نہیں پتہ ہوتا کہ پنکھا بتی کا بٹن کون سا ہے، تو ابھی ایک اندازہ ہوتا ہے کہ مسجد اندر کیسا بھر جاتی ہے، تو آپ جو ہے نا یہ سارے بتی پنکھے چلا دیا کرو تاکہ جو نمازی آئے تو اس کو ڈھونڈنا نہ پڑے اور اس کو بتی برقع نہ کرنا پڑے۔ اگر اس طرح کا کوئی کمیٹی خادم کو، کیونکہ عموماً یہ کام خادم یا مؤذن کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر کوئی مسجد کی لائٹیں جلا لیتے ہیں یا پنکھے چلا لیتے ہیں تو ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا؟ اب ضرورت ہے کہ واقعی یعنی کہ لوگوں کا فلو ایسا ہے، اللہ کرے وہ دن آئے کہ اذان مسجد میں آ کے لوگ سنیں۔ اب اکا دکا آتے ہیں مسجد میں، شروع میں جماعت کے ٹائم پہ آ جاتے ہیں، تو ایک اندازہ ہو کہ مسجد اس ٹائم پر بھرتی ہے تو اس پر بھلے چلا دیا جائے، جلا دیا جائے، ایڈوانس میں جلا کر شروع کر کے رکھا جاتا ہے۔ اختلاف اس سے ہے۔ اگر میں نے کہا 100 بلب کی ضرورت ہے تو بے شک 100 جلائے، نہیں ضرورت تو ایک بلب بھی کیوں، یا جتنوں کی ضرورت ہے اتنے جلائے جائیں، لیکن ہے مشکل واقعی۔ اب مؤذن بھی اگر بولے گا تو مؤذن پھر سیٹ پر رہ نہیں سکتا، سمجھانے بیٹھے گا تو ہم غلط ہے، تو صحیح ہے بھائی، آج تک کرتے رہے تو میں نے غلط کہا ہے، غلط کیا ہے۔ مسجد کی کمیٹی کو سمجھنا چاہیے نا، مسجد کی کمیٹی مسجد کی خادم ہے، سیٹ تو نہیں ہوتی نا حضور۔ نہیں سمجھتے، میں لوگ عجیب عجیب ہوتے ہیں۔ مجھے ایک چٹکلا یاد ہے، وہ پرانی بات ہے، میں برادری کا نام نہیں لیتا، مشہور برادری ایک، تو میں وہاں نکاح پڑھانے گیا تھا، ایک عیسائی بھائی تھے وہ بیچارے، تو وہ جو میں نے پوچھا بھائی کیا آپ نے کیا، تو وہ تھی نکاح فضولی ہو رہی تھی، جو بھی ترکیب تھی ان کی، تو میں نے کہا یہ تو غلط ہے، نکاح فضولی ہے اور یوں یوں کرنا چاہیے۔ اب وہ کیا غلطی کی تھی ابھی سب بھول گیا میں، ایسا ہی کچھ تھا، تو خیر اب تو کڑ شروع ہو گئی۔ قاضی بھی بیٹھا ہوا تھا، قاضی چپ، قاضی کو میری بات سمجھ میں آ گئی تھی، پڑھانے والا کوئی اور تھا، لیکن میں مطلب وہ بیچارہ تھا، وہ اپنا عقیدت مندہ دولہا،
अत्तारी था। अब मैं मतलब उसको, काजी चुप था और इसके हाव भाव बता रहे थे, उसको मेरी बात समझ में आ गई थी, लेकिन ये बोल नहीं पा रहा था, कुछ बोला नहीं, खामोश था। कुड़कुड़ हुई, हमने अब तक गलत किया है, जो खैर दूल्हा था कि जो तुम बोलते हो वही करोगे, आपको कुड़कुड़ करने दो। तो आखिरकार वही हुआ जो मैंने कहा था। ताम ये कि मैं अवाम बड़े बूढ़े जो ठस गई, दिमाग में ठस गई, इसने ये नई बात कह दी। अब किसी ने चलो बाद में देर से आकर भी नई बात की हो शरीयत के मुताबिक तो मान तो लेनी चाहिए ना। इनको ये भी नहीं पता होगा ना कि शरीयत के मुताबिक कह रहा है। तो होता कि ये कमेटी बड़े बूढ़े बाज ऐसे होते हैं, हर जगह नहीं होता ऐसा, लेकिन कि बस जो ठस गए उनके दिमाग में ठस गई, और उसको कोई निकाले तो उसको ही निकाल देंगे। तो अल्लाह तौफीक दे, मुतवल्ली वो बने, मस्जिदें वो संभाले जिनको यार चार मसले तो पता हो, वक्फ के मसाइल पता हो। तो वक्फ का तो नाम भी नहीं सुना होता होगा, ये होता क्या है। ये है बहुत आजमाइश, और ये घर घर की कहानी या मस्जिद मस्जिद की कहानी है। अल्लाह करीम दुरुस्त अंदाज में मस्जिद खिदमत हम सबको नसीब करे, तो कार खैर है, बहुत बड़े सवाब का काम है। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के दीनी माहौल में इसकी तरबियत की जाती है। अगर कोई मस्जिद संभाल रहे हैं, वो दावत इस्लामी के ज़िम्मेदारान से रब्ता करें, इंशाअल्लाह दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में उनकी हाज़िरी हो जाएगी। उन्हें माशाअल्लाह एक अच्छी खासी मालूमात दे दी जाएगी। एक आध नशिस्त में भी एक बात समझ में आ जाएगी कि करना क्या होता है, क्या करना नहीं होता। दोस्तों एसी का आजकल दौर है ना मस्जिद में। अब बिल्कुल जमात के टाइम पर एसी शुरू करेंगे तो जब जमात ख़त्म होगा निकल होगी तभी मस्जिद ठंडी नहीं होगी। तो उसको या क्या ये मौज़िन को ये होगा कि कम से कम इतनी देर ऑफिस को अंदाज़ा करना चाहिए, या टेक्निकली तौर पर उसको मालूमात होनी चाहिए कि कम से कम इस एरिया को ठंडा होने में इतनी देर लगेगी, तो इतनी देर पहले एसी ऑन कर दें। तो इतनी देर एसी पहले ऑन करना दुरुस्त रहेगा। ज़्यादा ज़रूरत है ना यहाँ। ठीक है, शुरू में तो ये ठंडक वाकई है कि बड़ी जगह हो तो उसको थोड़ा वक्त तो चाहिए। जी, कुछ कोलीग जो हैं वो अपनी ज़कात निकाल लेते हैं रमज़ान के स्टार्ट में ना, तो अपनी गाड़ी में रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल किसी एम्प्लॉय की ज़कात बनी है 50,000, तो उसने क्या किया 50,000 अपनी गाड़ी में रख लिए, और कोई मांगने वाला आया, किसी को 500 दे दिया, किसी को 1000 दे दिया। तो मेरा सवाल ये था कि क्या इस तरह ज़कात अदा हो जाती है कि नहीं? असल में ज़कात जो इन्होंने बताया उसके मुताबिक पहली रमज़ान को मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ हो रही है, वो 50,000 रुपये बनते हैं, तो वो गाड़ी में उठा के रख लिए। अब जो मांगने वाला आ रहा है, किसी को 500 दे दिए, किसी को 1000 दे दिए, तो इस तरह ज़कात अदा हो जाएगी। एक तो ये इरशाद फरमा दें, दूसरा ये बता दें कि जो इतनी ताख़िर कर रहे हैं कि मिलेगा तो दे देंगे, तो ऐसे ताख़िर करना कैसा है? हाँ, अगर ज़कात फ़र्ज हो चुकी, ज़कात है ना कि जिस दिन को ये साहिब निसाब हुए थे, उसको जब पूरा साल गुजर जाएगा उस घड़ी घंटे मिनट पर ज़कात फ़र्ज होगी। मिसाल के तौर पर शाबान की पहली तारीख को कोई साहिब निसाब हुआ 12:12 पर दोपहर के, शाबान के 12:12 पर कोई साहिब निसाब हुआ, और उस पर देखे वो कर्ज वगैरह से वो फारिग है, और इतनी रकम है कि इस पर साल भर गुजरे तो ज़कात फ़र्ज हो जाएगी। तो अब ये कि आइंदा शाबान पहली तारीख को दोपहर 12:12 होते ही ज़कात उस पर फ़र्ज हो जाएगी। अब रमज़ान का इंतज़ार करेगा तो भी गुनाहगार है कि रमज़ान में फजीलत पाऊंगा, फजीलत नहीं मिलेगी। गुनाह तो मिलेगा, फजीलत नहीं मिलेगी। कि उस तारीख को कर दे या उस तारीख से पहले एडवांस में अदा करे ज़कात। और एडवांस में भी ज़कात अदा करने में ये होता है कि जब फिक्स तारीख आएगी तो उस वक्त अगर निसाब में कोई इजाफा हुआ है तो वो इजाफी रकम की भी ज़कात देनी होगी। तो अब ये कि मसलन फर्स्ट रमज़ान को ज़कात फ़र्ज हुई, तो अब आपने 5,000 या 50,000 रख लिए कि इतने मेरे बनते हैं ज़कात के। अब थोड़े थोड़े दिन तक थोड़े थोड़े कई रोज़ तक बांटते रहे, तो भी अगर टाइम निकलने के बाद बिला वजह ताख़ीर आपने जो की ना, ये भी गुनाह है। अब यकमुश्त देनी होगी। हाँ, एडवांस में आप दे रहे हैं तो थोड़े 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 तारीख तक आप दे सकते हैं, असल फ़र्ज होने की तारीख तक। लेकिन अभी इस तरह ये बांटना, ये मतलब प्रोफेशनल
لوگ ہوتے ہیں گاڑی میں جو آتے ہیں، کپڑا ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ صفائی کرتے ہیں. اور اچھا رمضان میں یہ زیادہ محتاجوں کا، اور مطلب ایک ادھر ادھر سے کھینچ کھانچ کے مختلف شہروں سے یہ بڑے شہروں کی طرف رخ کرتے ہیں. جیسے کراچی میں تو اندرون سندھ سے آئیں گے، پنجاب سے آئیں گے، ادھر ادھر دیہاتوں سے یہ آتے ہیں، اور یہ پروفیشنل ہوتے ہیں. اچھا کئی ایسے ہوں گے جن کو کام کاج بھی کرتے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ پارٹ ٹائم، اور یہ بھی بھیک بھی مانگتے ہیں. پھر مخصوص معذور جو ہوتے ہیں، مخصوص ہوتے ہیں، یوں ایک ہاتھ رکھتے ہیں اس طرح مخصوص، تو کچھ تیل لگاتے ہیں. تو یہ تو خیر ایک وہ پریکٹس سے یہ کرتے ہوں گے. اچھا دوسرے کے کچھ جلے ہوئے ہوتے ہیں، جلا ہوا، آنکھیں دسی ہوئی، اس طرح کے مخصوص معذور ہوتے ہیں. تو یہ پروفیشنل لوگ جو ہے نا یہ اغوا کر جاتے ہیں بچوں کو یا بڑوں کو، بعض اوقات اغوا کر کے ان پر بیچاروں پر تشدد کرتے ہیں، اور ان کو اس طرح جلا کر، اور یہ وہ بول بھی نہیں سکتا کہ فریاد کرے اپنی، تو ان کی مطلب یہ ذہن بنا کر تربیت دے کر دھمکیاں دے کر اس کو ڈال دیتے ہیں جہاں لوگ پیسے دیتے ہوں. تو وہ اس طرح ان کے، میں نے باقاعدہ اس طرح کا دیکھا بھی ہے کہ اچھا خاصا جوان آدمی دور سے نگرانی کر رہا، میں نے دیکھا تھا ایک جگہ، اور اس طرح کا وہ پڑا ہوا تھا فقیر، تو وہ بیچارہ خود اٹھا بھی نہیں سکتا پیسے، بس وہ یوں گھسٹ گھسٹ کر وہ برتن، اور اس کے بس وہ دماغ ایسا کر دیتے ہوں گے تربیت دے کر اس کو کہ یہ کرے گا تو تجھے کھانا ملے گا، نہیں تو شوٹ کر دیں گے. تو جان بچانے کے لیے بیچارہ وہ کر رہا ہو. اچھا جو انتظامیہ کے وہاں کے لوگ ہوتے ہیں یہ سب پتہ ہوتا ہے. جب میرے ایسے کو پتہ ہے تو ان کو کیا نہیں پتہ ہوتا. تو بعض اوقات آدھا تیرا آدھا میرا، اور یہ سب ایک پورا مافیا ہی ہے. اللہ کرے کہ یہ دم توڑ جائے. بعض ملکوں میں اتنی سختی ہے کہ غلط فہمی بھی ہو گئی نا کہ یہ بھیک مانگتا ہے اس کو اٹھا کے لے جائیں گے، پابندی بھی، یعنی واقعی فقیر ہے، مسکین ہے، تو بیت المال کا اسلام میں تصور موجود ہے. تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہاں اس طرح ان کی اس طرح کے لوگوں کو کرتے ہوں ترکیب کہ واقعی جو مستحق ہو اس کو دیتے ہوں. تو بہرحال یہ کہ یہ پورا مافیا ہے. تو اس طرح بانٹیں گے تو یہ جائے گا کس کے پاس؟ اصل حقدار کے پاس تو جانا بہت مشکل ہے. تو اب اس طرح یہ کہ کوئی آیا تو اس کیا ظن غالب کرے، ہے نا، غور کرے کہ واقعی حقدار ہے کہ نہیں. لیکن یہ کہ غور کرنے سے پہلے میں آپ کو غور کی دعوت دیتا ہوں کہ یہ اس میں حقدار نہ ہونے کے برابر. اس طرح حقدار یوں روڈ پہ کھڑے ہو کر کار پر یوں بھیک نہیں مانگتے، وہ ڈائریکٹ جیسے ہم لوگ چندہ کرتے ہیں تو یہ کہ ٹھیک ہے تھوڑا تھوڑا چندہ اس طرح بھائی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی بڑے مطلب جو لوگ ہوتے ہیں جن سرمایہ دار، جو مطلب جن سے کام زیادہ بنے گا، ان سے بھی رابطے کرنے پڑتے ہیں. جا جا کے یہ ہمارے بڑے ذمہ داران ملتے ہیں، کچھ سمجھاتے ہیں، ان کو کام ہمارا دکھاتے ہیں، لا کے ان کو دکھاتے ہیں. تو یوں یہ دعوت اسلامی کے لیے اربوں روپے جمع ہوتے ہیں. باقی 100-50 روپے سے کوئی مطلب اتنا بڑا کام ادارہ نہیں چلتا. یہ سارے ادارے اس طرح ہی کرتے ہوں گے. تو یوں مطلب ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو آپ یہ 5,000 یا 50,000 رکھ کر نہ بانٹیں. آپ ایک کو دیں گے نا، یہ بھی کبھی ٹرائی کر لینا، ایک کو دیں گے نا تو وہ اس کی ایسی ٹیکنیک ہوگی کہ دوسرے آنے شروع ہو جائے. پورے جتھے ہوتے ہیں ان کے، پورے ٹیم ورک ہوتا ہے اس میں، اور ٹیمیں نکلتی ہیں. یہ 27ویں رات، گزشتہ رات خاص کر یہ ان کا بالکل یعنی کہ سیزن تھا. یہ محلوں میں، خاص کر میمنوں کے محلوں میں، یا جو لوگ زیادہ خیرات کرتے ہیں ان کے محلوں میں یہ زیادہ نظر آئیں گے، سمجھے، اور یہ خوب کمایا ہوگا انہوں نے. اب یہ کہ 2-3 دن تک یہ کرتے رہیں گے اس طرح، اور عید ان کا مین مطلب یہ کمائی کریں گے. اس طرح یہ ہوتا ہے. بس وہ سارا سال بھی ان کے چلتا رہتا ہے حساب کتاب. تو ان کو تو نہ دیا جائے، سمجھ میں یہی آتا ہے. بلکہ آپ اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھیں، اپنے خاندان میں دیکھیں کہ ہوتے ہیں اسے سفید پوش کہ واقعی حقدار ہوتے ہیں لیکن ان کی زبان نہیں کھلتی. تو ایسوں کو جا کر پیش کر دیا کریں. صحیح طریقہ، مناسب طریقہ زکوٰۃ بچاؤ کا اگر ہے تو یہ ہے. باقی یہ کہ کوئی سا فقیر آ گیا تو غور کرے بندہ کہ اگر دل ٹھکتا ہے کہ یہ حقدار ہے دے دے، زکوٰۃ تو بھی ہو جائے گی. اور اگر یہ کہ یہاں تک کہ اگر اس کا دل ٹھک گیا کہ واقعی یہ حقدار ہے، غور کیا تھا اور بعد میں پتا چلا حقدار نہیں تھا، تب بھی زکوٰۃ
ہو چکی, ٹھیک ہے نا. اور اگر غور نہیں کیا تھا اور ایسے کو دے دیا فقیر کو, اور بعد میں پتا چلا یار یہ تو مجھ سے مالدار ہے مثال کے طور پر, نہیں یہ فقیر نہیں تھا, تو اب زکوٰۃ نہیں ہوگی, جبکہ غور نہیں کیا تھا, ویسے ہی دے دیا تھا. یہ سب مسئلے ہیں. اب یہ سیکھنے کے لیے کسی کو ٹائم نہیں ہے, سمجھے, اور بس وہ جو آیا اس کو دیا, جو آیا بالکل, یعنی کہ غیر مسلم بھی زکاتیں مانگ رہے ہوتے ہیں, سمجھے. اور کبھی کبھی میں آپ کو بتاتا بھی ہوں, مثال پہلے یہاں بھی دی تھی, ان دنوں بھی دی تھی, کہ ملک میں ہمارے یہاں مطلب وہ عالم صاحب نے مجھے کہا تھا کہ وہ ہمارے یہاں بس غیر مسلم کثرت وہاں غیر مسلموں کی ہے. بولا یہ 2 جملے جانتے ہیں غیر مسلم, سلام کریں گے آ کر وہ کھڑے ہو جائیں گے رمضان کے دنوں میں, وہ زکوٰۃ لوگ ان کو اٹھا کے دے دیتے ہیں, پورے پورے بنڈل بناتے ہیں زکوٰۃ کے, اناج وغیرہ آپ کا ایک ایک کو دے رہے ہوتے ہیں. تو وہ سلام کریں گے اور جزاک اللہ یہ جملہ سیکھ لیا انہوں نے, جزاک اللہ کہہ کر چلے جائیں گے. ہوتے غیر مسلم ہیں. یوں مطلب یہ کہتا اب غور نہیں کیا, سوچا ہی نہیں, تو پھر یہ کہ زکوٰۃ تو اس کی گئی, 30 سیکنڈ جبکہ پتہ چل جائے کہ یہ صحیح جگہ پر نہیں گئی. 30 سیکنڈ کے سگنل پر غور کرے گا کیسے؟ ہاں تو اس کو نکلنے کی پڑی ہوئی ہے اور وہ ٹک 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 بجا رہا ہے. پہلے سے غور کی دعوت دی تھی نا امیر علیہ سنت. ہاں, اس اب طرح بھی سے غور کر لو, ایسوں کو دینا نہیں جانا ہے. ہی نہیں چاہیے. اور یہ جو مسجدوں سڑکوں میں پر کھڑے ہو کر روتے ہیں, اور یہ مطلب ایکٹر ہوتے ہیں. میں بولتا ہوں کہ کوئی حقدار اس طرح مسجد میں آ کر سب کے بعد ایکس رے ہے, ڈاکٹری رپورٹ ہے, آپ دیکھو تو اس میں لکھا کیا ہے. یہ ایسے سے ڈرامہ باز ہوتے ہیں. ایک بار میرے پاس آیا کوئی, پٹا باندھا ہوتا, کچھ صاف ستھرا سا پٹا لگا, مجھے کینسر ہے, یہ وہ تو میں نے کہا یہ کھول کے دکھائیں گے آپ ذرا. اب یہ کہاں سے کھول کے دکھائے گا, چلا گیا اور کیا. تو یہ مطلب ایکٹنگ ہوتی ہے. تو اب یہ اس کو مزید ایکٹنگ کو وہ ایکٹیو کرے گا کیا, یار یہ تو اس کو شک پڑ گیا. اب کوئی رنگ وغیرہ لگائے گا, یا دوائیں بھی ملتی ہے اور پھر یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مزید, کہ پھر اگر کوئی واقعی پٹا بندہ ہوا تو آدمی کھلوائے گا کیسے. تو اللہ رحم کرے بس. تو آخرت رب کو تو سب پتہ ہے کہ یہ چیٹنگ کر رہے ہیں, تو یہ حرام, یعنی اس طرح جو مانگتے ہیں بھیک حرام کرتے ہیں. پروفیشنل اس کو پیشہ بنانا یہ بھی حرام ہے. اور جس کو پتہ ہو کہ یہ پیشہ ور ہے, یعنی کہ یہ پروفیشنل بھکاری ہے, تو اس کو جس کو پتہ ہے اس کے لیے اس کو دینا بھی ناجائز ہے, کہ اس کے گناہ پر مدد کرنی ہے, کہ اس کو نہ دو, کوئی نہ دے اس کو, تو یہ خود ہی محنت مزدوری کر کے کمائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور سوشل میڈیا کے ذریعے کچھ سوالات آئے ہیں. عرفان عالم بھائی کا سوال ہے, کیا کوئی شخص اپنے بچوں کا فطرہ اپنے سسر یعنی بچوں کے نانا کو دے سکتا ہے؟ اپنا ذاتی فطرہ تو سسر کو دے سکتا ہے. ہاں, اگر کوئی خود اپنے نانا کو فطرہ دینا چاہے تو نہیں دے سکتا. اب یہ ہے بچے اور دینے والا باپ ہے ان کا, یہاں تھوڑا کنفیوژن ہے. عدنان بھائی کی طرف سے سوال ہے, کیا ہم اپنی اس مسئلے کا ابھی پتہ نہیں ہم کو, تو اس لیے وہ دارالفتہ اہل سنت سے رجوع کیجیے. عدنان بھائی کی طرف سے سوال ہے کہ کیا ہم اپنی مسجد کے امام صاحب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اگر حقدار ہیں تو دے سکتے ہیں. اب امام صاحب کو دیتے وقت حضور یہ کہنے کا ضرورت تو نہیں ہے یہ زکوٰۃ ہے, ان کی عزت کا خیال. نہیں, کہنا تو کسی کو بھی ضروری نہیں ہے, دل میں نیت ہو اپنی کی یہ زکوٰۃ ہے, عیدی کہہ کر گفٹ کہہ کر بھی دے سکتے ہیں. طاہر منیر صاحب کی طرف سے ایک سوال ہے کہ جان بوجھ کر نماز با جماعت ادا نہ کرنا کیا گناہ ہے؟ اگر ہاں شرعی کوئی شرعی عذر نہیں ہے, شرعی مجبوری نہیں جس کو مجبوری شریعت تسلیم کرے, تو اب جماعت ترک کرنا مرد کے لیے تو یہ گناہ ہے.
ابرار صاحب کی طرف سے ابرار صاحب کی طرف سے سوال ہے، کوئی شخص اسلام قبول کرنا چاہتا ہو تو مسلمان کروانے کا کیا طریقہ ہے؟ اس سے کہا جائے کہ اپنے باطل مذہب سے، مثلاً یہ کہ جو بھی اس کا مذہب ہو اس سے وہ توبہ کرے اور کلمہ پڑھا دے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ترجمہ بھی کروا دے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا پڑھ رہا ہے تو پھر ترجمہ بھی کروا دے. اگر کسی سے گناہ جیسے ہو، وہ جی ہاں جیسے وہ نہ سمجھتا ہو، میں نے کہا تھا کیا پڑھا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو وہ یہ پڑھا ہے اپنے، تو اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ سمجھ گئے تو ترجمہ بھی کروا دے، جبکہ وہ جو بھی مقامی زبان ہو اس کا یہ کہ میں مسلمان ہوں، یہ بھی کافی ہے نا توبہ کر کے. توبہ کر کے وہ کہہ دیتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں نے اسلام قبول کیا، یا کلمہ بھی پڑھ لیتا ہے تو بھی وہ مسلمان ہی ہے، کیونکہ مسلمان وہ اکیلا بھی کر لے تو ہو جائے گا مسلمان. کسی کے ساتھ، کسی کے ہاتھ پر مسلمان ہونا یہ شرط نہیں ہے کہ کوئی مسلمان کرے. عند اللہ مسلمان ہو جائے گا اللہ کے نزدیک ظاہر. جن لوگوں کو یہ بولے گا میں مسلمان ہوں تو اب بھی مطلب یہ کہنا بھی کافی ہے، اس کے جو کوئی سرٹیفکیٹ سب جعلی بھی بن جاتی ہے، جعلی بھی بناتے ہوں گے اور کرتے ہوں گے. کئی ایسے بعض ایسے بھی پکڑے جاتے ہیں کہ دھندا کرتے ہیں، ادھر مولانا کے بعد جا کے مسلمان بولیں گے مسلمان کرو میرے وہ جمعے میں جائیں گے خاص کر کے، اور پھر اعلان ہوگا کہ گھر بار چھوڑ کر اور گھر والوں نے نکال دیا، یہ مسلمان ہو کر بڑی قربانی جس کی خدمت کرو، اور لوگ پھر دوسری جگہ جا کر، آج کل شاید زیادہ ہو رہے ہوں گے مسلمان اس طرح کے، تو دوسری جگہ جا کر پھر وہ مسلمان ہوگا. تو یہ بھی ان میں بھی پروفیشنل ہوتے ہیں، یہ دھندے بھی کرتے ہیں. بڑا بچنا بڑا مشکل ہے، بس اللہ بچائے ہم کو. جو ایسا کرتے ہیں بس ابھی تو غیر مسلم وہ جھوٹ بول رہا کہ میں مسلمان ہوں، تو بس پیسے کھینچنے کی بات ہے. اگر کسی سے گناہ ہوئے اور یاد نہیں کہ کتنے اور کون کون سے گناہ ہوئے ہیں تو ان سب کی توبہ کیسے کریں؟ کیا توبہ کرتے وقت گناہ کا ذکر کرنا ضروری ہے؟ اگر پتہ ہے کہ یہ گناہ کیا میں نے تو اس کا تو پھر غالباً ہے دل میں، مطلب کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یا اللہ میں نے یہ گناہ کیا وہ بھی معاف کر دے، وہ گناہ کیا وہ بھی معاف کر دے. اور اگر پتہ ہی نہیں ہے تو سارے گناہوں کی ویسے جنرلی تو یہی ہے کہ سارے گناہوں کی ہم معافی مانگتے ہیں، ایک ایک گناہ کا تذکرہ نہیں کیا جاتا، لیکن گناہ کو گناہ تسلیم کرنا ضروری ہے. یہ توبہ کے ارکان میں سے کہ جو گناہ کیا ہے اس پر ندامت ہو، اس کو شرمندگی، اور وہ ذرا تسلیم ہی نہیں کرے گا میں نے کیا کیا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، تو وہ تو اس کی توبہ تو ہوئی تھی نا. تو یہ کہ وہ آئندہ وہ گناہ نہیں کروں گا، یہ بھی اس کی فائنل ڈیسیزن ہو اس کا، تب جا کے توبہ قبول ہوگی. امیر علیہ سنت نے دعوت بھی دی کہ جو غیر مسلم ہوتا ہے وہ خود بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو سکتا ہے، تو یہ دعوت بھی دی گئی اگر کوئی ایسا غیر مسلم مدنی چینل پر ہو تو وہ بھی کلمہ پڑھے، مسلمان ہو جائے، دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے. توبہ کرے اپنے جو بھی مذہب ہے اس سے، باطل مذہب، جھوٹا مذہب، اس سے بیزار، یعنی کہ دل میں اس سے بیزاری ہو کہ یہ غلط ہے، بیزار ہونا غلط ہے، یہ نہیں ہے ٹھیک، اسلام سچا. اور میں توبہ کرے اس یعنی بس میں اس کو چھوڑتا ہوں، توبہ میں اس کو ترک کرتا ہوں، اس کو چھوڑتا ہوں اور میں اسلام میں داخل ہوتا ہوں. کلمہ پڑھ لے. اب کلمہ نہیں بھی آتا تو کوئی پرابلم نہیں ہے، میں اس کو چھوڑتا ہوں اپنے اس غلط مذہب کو اور میں اسلام میں داخل ہوتا ہوں، میں مسلمان ہوں. تو اب بھی مسلمان ہو گیا، کلمہ نہیں آتا تو بھی مسلمان ہو جائے گا. ایسا ہی ہے نا، ہاں مسلمان تو ہو جائے گا. پاپا جان آپ سے یہ سوال ہے، انسانوں کے علاوہ اللہ کی کوئی مخلوق روزہ رکھتی ہے؟ جنات پر نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے. جانور پر روزہ نہیں ہے، نماز روزے نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد ذکر بھی ہوگا. دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع جمعے کو ہوتا ہے ماہ رمضان میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
امیر سنت سے درخواست ہے کہ ہم تمام اسلامی بھائیوں کو توبہ بھی کرا دیں اور اپنے مریدوں میں شامل کر لیں۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آپ مرید بناتے ہیں اور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میرا مرید بغیر توبہ کے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اس وقت تک قدم نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ اپنے سارے مریدوں کو داخل جنت نہ کروا لوں۔ سبحان اللہ۔ آج جمعۃ الوداع ہے، اللہ کرے ہم سچی توبہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ امیر سنت ہمیں بیعت سے پہلے توبہ کراتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ امیر سنت سے عرض ہے ہمیں توبہ بھی کرا دیں اور اپنا مرید بھی بنا لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ مرید ہوتا ہوں میں آپ کا اور آپ کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا اے اللہ پاک مجھے جناب غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرما اور قادری رضوی سلسلے کی برکتیں نصیب فرما۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم۔ پرنواسا پڑھنواسی تقریباً 4 سال کی ہے، آتی ہے آتی ہے دعا میں کبھی کبھی۔ عتیقہ بھائی ماشاءاللہ عتیقہ بھائی اور ریان دونوں تھے ماشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ۔ اب انشاءاللہ ذکر ہوگا۔ تمام اسلامی بھائی گنبد خضرا کا تصور جما کر مل کر درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا
इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उज़्कुरुल्लाह अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हफ्तावार इज्तिमा जारी है, दुआ भी होगी। अब हफ्तावार इज्तिमा इंशाअल्लाहुल करीम जुमारात को होगा। आने वाली जुमारात को आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में हफ्तावार इज्तिमा 8 बजे शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। आने वाली जुमारात से हफ्तावार इज्तिमा आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में जुमारात को 8 बजे शुरू होगा। आने वाली जुमारात को हफ्तावार इज्तिमा आलमी मदनी मरकज़ में 8 बजे शुरू होगा मगरिब के बाद इंशाअल्लाहुल करीम। इलाही मैं तेरी अता मांगता हूँ, करम मग़फ़िरत की दुआ मांगता हूँ। इलाही मैं तेरी इलाही मैं तेरी अता मांगता हूँ।
مغفرت کی دعا مانگتا ہوں، کرم مغفرت کی دعا مانگتا ہوں، صدا کے لیے مجھ سے راضی ہو مولا، صدا کے لیے مجھ سے راضی ہو مولا، صدا کے لیے مجھ سے راضی ہو مولا، تیری بہر رمضان رضا مانگتا ہوں، تیری بغیر رمضان رضا مانگتا ہوں، پیمان ہے رمضان دکھا سبز گنبد میں حج کا شرف یا خدا مانگتا ہوں، الہی غم ماہ رمضان عطا ہو، میں یہ روتے روتے دعا مانگتا ہوں، میری روح تن سے جدا ہو رہی ہے، میری روح تن سے جدا ہو رہی ہے، خدا جلوائے مصطفیٰ مانگتا ہوں، خدا جلوائے مصطفیٰ مانگتا ہوں، بچانا برے خاتمے سے بچانا، میں ایمان پر خاتمہ مانگتا ہوں، ستاتے ہیں جو کوئی عطار مجھ کو، ستاتے ہیں جو کوئی عطار مجھ کو، میں ان کے بھی حق میں دعا مانگتا ہوں، میں ان کے بھی حق میں دعا مانگتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو أهله. اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بخير
اللهم اختم لنا بخير اللهم اختم لنا بخير اللهم ادخلنا جنة الفردوس بغير حساب اللهم ادخلنا جنة الفردوس بغير حساب اللهم ادخلنا جنة الفردوس بغير حساب اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عني یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، رمضان کریم کا آج آخری جمعہ، اس کے بھی چند لمحے باقی ہیں۔ مولا کریم رمضان کریم میں ہر روز افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد ہوتے ہیں، اور جمعہ، شب جمعہ اور جمعہ کی تو ہر گھڑی میں 6 لاکھ کو آزادی ملتی ہے۔ اے اللہ پاک ہمیں بھی جہنم سے آزادی عطا فرما، ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما۔ اللہم اجرنی من النار، اے اللہ پاک ہمیں جہنم سے نجات، جہنم سے چھٹکارا عطا کر دے۔ تیری قسم ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی جہنم کا عذاب برداشت کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اے اللہ پاک کرم کر دے، اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں سے درگزر کر دے۔ اے اللہ پاک ہمارے اعمال نامے کی سیاہی کو مٹا دے۔ اے مولا تو اس بات پر یقیناً قدرت رکھتا ہے کہ گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل سکتا ہے، تو اے مولا ہمارے اعمال نامے میں جتنے بھی گناہ ہیں سب کو نیکیوں سے بدل دے، ہمارا اعمال نامہ گناہوں کے بجائے نیکیوں سے بھرپور ہو جائے۔ اے اللہ پاک اپنے کرم سے ہمیں نیک بندوں میں شامل کر لے، اپنے مقبول بندوں میں شامل کر لے۔ اے اللہ پاک ہمیں جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنا لے۔ الہ العالمین نمازوں کی پابندیاں نصیب ہوں۔ اے اللہ پاک جو نماز روزے ادا کیے قبول ہو جائیں، اے اللہ پاک کوتاہیوں سے معافی مل جائے۔ یا اللہ پاک ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، نہ جانے کتنے بیمار اس وقت ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہوئے ہوں گے، یا اللہ سب پر رحمت کی نظر ڈال دے، سب کو صحت کی خیرات دے دے۔ اے اللہ پاک سب کو شفا دے دے، سب پر رحمت کی نظر کر دے۔ یا اللہ پاک بے روزگاروں کو حلال و آسان روزی عطا فرما، تنگ دستیاں دور ہوں، قرض داریاں دور ہوں، جن کی رقمیں پھنسی ہیں ان کے حقوق انہیں مل جائیں۔ اے اللہ پاک بے اولادوں کو نیک اولاد عطا کر دے، بعافیت بغیر آپریشن کے عطا کر دے۔ بچیوں کا طلبگار بچیاں پائے، بچوں کا طلبگار بچوں سے بچے پائے، سب کو عافیت ملے۔ اے اللہ پاک جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار ہو جائے۔ یا اللہ پاک مظلوم قیدیوں کو رہائی نصیب ہو جائے۔ یا اللہ پاک جو مانگا وہ بھی عطا کر دے، جو نہ مانگ پائے وہ بھی عطا کر دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عاشقان رسول متوجہ ہو، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم لک صمت و بک آمنت وعلی رزقک افطرت۔
या अल्लाह पाक 27 रोजे के पूरे हुए, 28वीं शब आ गई। इलाहुल आलमीन अशराए आज़ादी जहन्नम भी अब हमसे रुखसत हुआ चाहता है, बल्कि पूरे का पूरा रमज़ान अब जाने पर कमर बस्ता है। ऐ अल्लाह पाक माह रमज़ान आखिरी सलाम भर रहा है। ऐ अल्लाह पाक हम कहीं मगफिरत से महरूम न रह जाएं। ऐ अल्लाह पाक हमारी मगफिरत कर दे, उनके सदक़े मगफिरत कर दे जिनकी इस महीने मगफिरत हुई। ऐ अल्लाह पाक उनके सदक़े हमें जहन्नम से आज़ादी दे दे जिनको इस माह मुबारक में जहन्नम से आज़ादी मिली। इलाहुल आलमीन हम नेक बनना चाहते हैं, नफ्स और शैतान आड़े आते हैं, हमें नेक बना दे, पक्का नमाजी बना दे, सजदों की लज्जतें इनायत कर दे। ऐ अल्लाह पाक हम कभी भी तेरी और तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी ना करें। काश जो काम करें वो सवाब वाला काम करें, फजूल कामों से बच जाएं, फजूल बातों से बच जाएं। ऐ अल्लाह पाक न जाने कितने मरीज इस वक्त मदनी चैनल पर और यहाँ हाजरीन में होंगे, सब पर रहमत की नजर कर दे, शिफाए कुल्ली अता कर दे, सब पर रहमत कर दे। ऐ अल्लाह पाक बेरोजगारों को हलाल रोजी अता कर दे। ऐ अल्लाह पाक मकरूजों के कर्जे उतर जाएं। इलाहुल आलमीन जिनकी रकमें फंसी हैं इनके हुकूक मिल जाएं। या अल्लाह पाक जो परेशान हाल हैं खुशहाल हो जाएं, जो दुखी हैं उनको सुखी कर दे। इलाहुल आलमीन जिन पर झूठे केस बने खत्म हो जाएं। या अल्लाह पाक जिनके पीछे दुश्मन लगे हैं उनकी हिफाजत हो। इलाहुल आलमीन मजलूम कैदियों को रिहाई मिल जाए। ऐ अल्लाह पाक घरेलू नाचाकियां दूर हों, घर के झगड़े खत्म का एहतराम करते। इलाहुल आलमीन सब पर रहमत की नजर कर दे, घर अमन के गहवारे बने, रिश्तों की रुकावटें दूर हों। ऐ अल्लाह पाक बेहिसाब बख्श के बेहिसाब बेशुमार जुर्म देता हूँ वासिता तुझे शाहे हिजाज का। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا नूर الله. मग़फ़िरत की बिशारत हज़रत सय्यदना अनस रदियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी रहमत, शफ़ी उम्मत, शहंशाह नबूवत, ताजदार